ವಶಕ್ಕೆ ಗುಲಿಚಾರು का अन्य ब्रेक आरानवती मरागशा पता करते देमा पड़े अनुर साहब जिस तरह के आप कह रहे थे चीक का जो किरदार है वो जेल से जब बाहर आ जाता है यानी मंजर आम पे आता है तो अपने जैसे दूसरे शख्स से बात करते हुए भी डर जाता है। तो अगर शख्सियत इस तरह ढल जाती है गायब हो जाने के बाद तशद्दुद के बाद तो ऐसी शख्सियत की तामीर जिन इदारों की जिम्मेदारी होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जमातें होती हैं तो आप क्या समझते हैं कि हमारी जो सियासी जमातें हैं वो फ़र्द पर इस कदर तवज्जो देती हैं कि ये अंदर से कितने टूट फूट का शिकार हुआ या उसको बुज़दिल करार देकर या गैर ज़रूरी फ़र्द करार देकर रद्द कर देती हैं? देखिए जी, पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसके पस नज़र में तो किसी जमात का ढांचा जो है वो इस तरह का नहीं है और उससे कोई इस तरह की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। बदकिस्मती है हमारी कि हमारी सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं है। बदकिस्मती है हमारी कि वो उनकी बुनियादी रुकनियत का कोई निज़ाम है ही नहीं और नीचे से जो एक उनको एक पूरी सीढ़ी बनानी चाहिए सियासी अमल और उसका तंजीम और उसके ज़रिए लोगों का ऊपर आना, वो निज़ाम बदकिस्मती से हमारी सियासी जमातों में नहीं है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं और सिर्फ इल्ज़ाम सियासी जमातों को ही नहीं जाता बल्कि हमारी पूरी तारीख़ पर जाता है जिसमें सियासी निज़ाम का और इवन सिविलियन निज़ाम का तसलसल नहीं है। इस अदम तसलसल ने बहुत सारी खराबियां पैदा की हैं जिसकी एक वजह खुद सियासी निज़ामों में जमहूरियत का ना होना भी है, उसका फुकदान भी है। लेकिन क्या इस पस मंज़र में ये बात कहते हुए हम सियासी जमातों को इस बात से बरी ज़िम्मा करार दे सकते हैं कि क्योंकि उनके साथ ज़्यादती हुई है या निज़ाम में उनको मौका नहीं दिया तो उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए था? मेरा जवाब इसमें नफ़ी में है। सियासी जमात और सियासतदान का मकसद ही होता है, सियासतदान मुझसे और आपसे इसी बुनियाद पर मुख्तलिफ होता है कि वो ये जानता है कि हालात जैसे भी हों उसमें उसने अपना काम कैसे करना है, अपना किरदार अदा करना, अपना किरदार उसने कैसे अदा करना है। तो अगर सियासतदानों ने सियासी जमातें बनाते हुए सियासी कारकुनों को के साथ ये रिश्ता और ये रब्त और ख़ुद अपनी तंजीम के अंदर वो माहौल पैदा नहीं किया तो इसकी सारी जिम्मेदारी दूसरों पर नहीं डाली जा सकती, उन पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है। अनवर साहब, हम देखते हैं कि हमारी जो सियासी जमातें हैं ये मुफादात आसान तरीके से मुफादात समेटने का ज़रिया नहीं बनी है कि मुख्तलिफ जराइम पेशा अफराद हों या गुरोहों से ताल्लुक़ रखते हो तो इन सियासी जमातों से उनको एक छतरी मिल जाती है कि अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी करें और सरमाया भी ज़्यादा जमा कर सके, यानी एक किस्म की सरमायाकारी कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा है और ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों बातें सही हैं। लेकिन ये बात कहते हुए ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि सियासी जमातों को ऊपर आसमान से उतरने वाली चीज़ें नहीं होती, इसी समाज का हिस्सा हमारे ही माशरे की पैदावार होती है और हमारे माशरे में जो रोजाना जन्म लेते हैं सियासी जमातें उसका भी निशाना बनती है। अगर जैसे कि हम आमतौर पर यहाँ कहते हैं कि एजेंसियाँ कोई किरदार अदा करती हैं तो एजेंसियाँ सिर्फ माशरे के आम हिस्सों में अपना किरदार अदा नहीं करती, पार्टियों में सियासी जमातों में भी अपना किरदार अदा करती हैं और हमारे तारीख में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। यहाँ आमतौर पर कहा जाता है कि जब IGI बनी थी तो आप तारीखी किताबों मौजूद है, लोगों ने कहा कि किस तरह से उसमें एजेंसियों ने किरदार अदा किया, किस तरह से लोगों को जमा किया, कैसे उनके मंशूर बनाए, कैसे उनके किरदार को तरतीब दिया और कैसे उनसे काम कराए। लिहाजा ये बात अगर कही जाए कि कोई सियासी जमात सियासत का रास्ता छोड़कर उसके कारकुन तशद्दुद का रास्ता अख्तियार करते हैं तो सारी सियासी जिम्मेदारी उसकी जिम्मेदारी जो है सियासी जमात पर ही डालनी चाहिए। कोई इस बात का भी मार्जिन रखना चाहिए, इस बात की गुंजाइश रखनी चाहिए कि कोई और किरदार भी हो सकता है जो इसकी छतरी उसी जमात के लोगों को किसी और रास्ते पे ले जा रहा हो। लेकिन इसका मतलब फिर मैं ये कहूँगा कि सियासी जमात
یکسر طور پر بری زبان نہیں ہو سکتے، کیونکہ سیاسی جماعت کا تو کام یہی ہے کہ جب یہ مسائل پیدا ہوں تو ان کا حل تلاش کرے اور ان سے بچنے کا کوئی راستہ نکالے۔ تو اگر کسی سیاسی جماعت میں یہ پرابلم ہے، یہ مشکل اس کے کارکنوں کے ساتھ ہے اور وہ اس کو حل نہیں کر سکی، تو خالی ذمہ داری دوسروں پر نہیں جائے گی، اس سیاسی جماعت پر بھی جائے گی، قیادت پر بھی جائے گی۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو اس کا شکار ہونے سے روکے۔ انور صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک واقعہ گزشتہ دنوں مجھے سامنے آیا، کسی دوست نے واقعہ سنایا کہ میرا ایک 5 سال کا بچہ ہے، وہ موقع ضد کرتا ہے کہ میں گھر پر رہوں، اپنے ابو سے ضد کرتا ہے کہ گھر پر رہوں، تو وہ جب آفس جاتا ہے تو بیٹے کا بار بار فون آتا ہے کہ ابو آ جانا، ابو آ جانا، تو بیٹا اتنا سمجھدار ہے کہ ابو نہیں آ سکتا، لیکن وہ کہتا ہے آپ وقت پر آ جائیں، میرے لیے فلاں پینسل فلاں چیز خرید کر لے آئیں، اور میں جب صبح اٹھوں گا تو فلاں جگہ سے فلاں جگہ دیکھوں گا کہ وہاں رکھی ہوئی ہے نہیں۔ تو اس نے کہا یہ بیٹے کی پینسل کے لیے ضد نہیں ہے اور مختلف چیزوں کے لیے ضد نہیں ہے، بلکہ میرا بیٹا جو سماج میں تشدد پایا جاتا ہے اس سے خوف زدہ ہے۔ میں جب صبح اٹھتا ہوں تب وہاں پینسل نہیں ہوتی ہے، میں رات کو لیٹ نائٹ گھر پہنچتا ہوں تو پینسل نہیں ہوتی ہے، بچہ ذرا سا شور مچاتا ہے کہ پینسل نہیں لائے، پینسل نہیں لائے، تاکہ ابو آج تو وقت پر آ جائیں۔ تو کہتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میری اہلیہ کہتی ہے کہ بیٹا اس لیے تمہارے ابو نہیں گئے، وہاں حالات خراب تھے۔ کہتے ہیں بچہ بالکل ہی خاموش ہو کے مجھ سے لپٹ جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ ہمارے معاشرے میں تشدد نے ان بچوں کے ذہنوں پر کس قدر اثر انداز ہوا ہے کہ وہ بچے بھی خوفزدہ سہمے رہنے لگے، وہ بھی اس بہارات کو خراب ہونے کے سارے معنی وہ بھی سمجھنے لگے۔ یہ بات بظاہر بہت چھوٹی اور بہت انفرادی قسم کی لگتی ہے، لیکن یہ انفرادی یا چھوٹی ہے نہیں، یہ ہر گھر کا معاملہ ہے۔ اس لیے کہ جب ابھی سے بچے کے شعور اور لاشعور میں یہ بات کسی نہ کسی طریقے سے جانا شروع ہوگی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ میں پھر آپ کو چیخ کا حوالہ دوں گا کہ اس میں ایک خاندان ہے جو پولیس کی تشدد سے گزرتا ہے اور وہ اجتماعی طور پہ اس کی بچوں کو زہر کھلا خودکشی کرتا ہے، تو اس میں سے ایک بچہ بچ جاتا ہے۔ اس وقت بھی یہ سوال ہے کہ یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو آپ اس سے کس طرح کا شہری ہونے کی امید کر سکتے ہیں۔ یکساں طور پر یہ سوال بھی ہے کہ جو بچہ اپنے ماں باپ کے بارے میں ان خدشات کے ساتھ بڑا اور لفظوں کے ان معنی کے ساتھ کہ جب آپ اسے کہتے ہیں کہ بیٹا حالات خراب تھے تمہارے ابا یہ تمہاری چیز نہیں لا سکے، جب وہ ان لفظوں کو سمجھنے کے ساتھ بچپن سے جوانی میں اور ذمہ داری کی عمر میں داخل ہوگا، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اس سے کیسا شاعری، اس ملک کے لیے کیسا شاعری ہونے کی امید کر سکتے ہیں؟ کیا توقع آپ اس سے کر سکتے ہیں؟ اس کا نظام، اس کے پورے شخصیت کا جو نظام ہے وہ اپنے دفاع میں کیا کرے گا؟ وہ کس طرح کی وضاحتی نظام اس کے اندر وضع ہوگا؟ دیکھیں، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے آپ کا جسم، آپ کے حواس سارے اپنی مزاحمت کا ایک نظام وضع کرتے ہیں اور اس سے صورتحال سے نمٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو بچے اس طرح کے صورتحال میں پرورش پا رہے ہیں ان میں مزاحمت کس طرح کی پیدا ہوگی اور وہ چیزوں کے بارے میں کیا تصور لے کے بڑے ہوں گے اور وہ کس طرح کے رد عمل کا اظہار کریں گے؟ آپ کہہ سکتے ہیں یا تو وہ خوفزدہ شہری ہوں گے، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، یا وہ کسی پر اعتبار ہی نہیں کریں گے، یا وہ کوئی کام ہی نہیں کر سکیں گے، یا اس کا بالکل یکسر ہو سکتا ہے کہ وہ اس نظام کے ساتھ لڑنے کے لیے کوئی ایسا رستہ اختیار کریں جو آپ کے پورے نظام کو درم برنگ کر دے۔ تو اسی میں اس دوست نے بعد میں اضافہ کیا کہ اگر رات کے کسی پہر میں دیکھتا ہوں کہ میرا یہ بچہ جب اٹھتا ہے تو کسی جانب نہیں دیکھتا، اپنی امی کی طرف منہ کر کے نیند میں ہی کہ ابو آ گئے، وہ اگر کہتے ہیں ہاں تو سو جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں نا، مطلب کہ وہ بچہ شعوری طور پر سوتا ہے، وہ لاشعوری طور پر جاگتا رہتا ہے اور وہ اس کا لاشعور اس بات کا یقین کرنا چاہتا ہے کہ اس کا والد صحیح و سلامت گھر پہنچ گیا ہے،
یعنی اس کی نیند جو بظاہر نیند نظر آ رہی ہے وہ نیند وہ نہیں ہے۔ مکمل نہیں ہے، وہ نیند میں بھی جاگ رہا ہے، اور جاگ کے وہ اس بات کو، اس کا حواس اس بات کا یقین کرنا چاہتے ہیں، اس حقیقی نیند میں داخل ہونے کے لیے، اس آرام کے لیے اس بات کا یقین کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے، وہ باپ جس کی سرپرستی اس کو حاصل ہے، وہ تحفظ، وہ بخیریت واپس گھر تک پہنچ گیا ہے، اس کے بغیر اس کی نیند مکمل نہیں ہو نہیں ہو سکتی۔ سکتی۔ تو یہ دیکھیے کہ آپ شخصیت میں کیسا خلا پیدا کر رہے ہیں۔ اچھا انور صاحب، کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں تشدد اتنا عام ہے، سیاست میں عام ہے، یعنی ایک سیاسی عنصر کے طور پر، ایک ٹول کے طور پر اس کو استعمال کیا جا رہا، فرد براہ راست اس کا نشانہ بن رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ادب نے تشدد کی جانب اتنی توجہ نہیں دی جس قدر اس کو، اس مسئلے کو اٹھا کر فرد کے معاملات کو سلجھانا چاہیے تھا۔ جی اس کا جواب میں کیا دے سکتا ہوں، اس لیے کہ مجھ سے جو بن پڑا میں نے کیا ہے، باقی لوگ کیوں نہیں کر سکتے یا کیوں نہیں کرتے یا ان چیزوں کو اس طرح سے محسوس نہیں کرتے، اس کا جواب تو وہ زیادہ بہتر دے سکتے ہیں۔ لیکن اس میں میں اپنے ناول کے حوالے سے آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں، اور وہ شاید آپ کے لیے دلچسپ بھی ہو، کہ ایک تو یہ ناول میں چھپ نہیں رہا تھا، بڑی مشکل سے کوئی کتابت کرنے کے لیے تیار تھا، اس زمانے کمپیوٹر وغیرہ نہیں آئے تھے، تو لوگ سمجھتے تھے کہ اگر وہ اس ناول کو کتابت کریں گے تو انور سندھ تو چلے صحافی بھی ہے اور یہ بچ جائے گا اس صحافی ہونے کے حوالے سے، تو کاتب یہ سوچتا تھا مجھے کون بچائے گا، تو ایک خوف اس کے چھپنے میں بھی حائل تھا۔ خیر جیسا ہوا وہ کچھ عرصے کے بعد جب محمد خان جنید صاحب کا دور تھا، وہ پری سینسرشپ یعنی چھپنے سے پہلے مسودے دکھا کے اور اجازت لی جاتی تھی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے کہ ہاں یہ ناول چھپ سکتا ہے، تو یا کوئی بھی کتاب چھپ سکتی ہے، ڈائجسٹ، یہاں تک کہ اخبار بھی روزانہ ہم سینسر کے لے کے جاتے تھے، تو اس کے وہ ختم ہوئی تو وہ یہ ناول چھپا، اور شاید آپ کے پتہ نہیں علم میں اس کا پہلا ایڈیشن جو تھا وہ الیاس شاکر صاحب نے چھاپا، جو قومی اخبار والے جاتے تھے، اور اس کا بھی ایک خیر انہوں نے اس کو چھپوا دیا اور اس کی تقریب ہو گئی، وہ ناول چھپ گیا۔ تو جب یہ سارا پروسیس ہو رہا تھا تو بہت سارے میرے دوستوں نے میری وائف کو ڈرایا، خوفزدہ کیا کہ بھئی یہ چھپ رہا ہے اور اس کو منع کرو کہ نہ چھپے۔ تو ظاہر ہو رہا تھا، میرے وائف نے جو ہے میرے ایک دوست سے پوچھا، آپ بھی شاید ان کے نام سے واقع ہوں گے، اجمل کمال صاحب، اجمل کمال، ان سے پوچھا کہ اگر یہ ناول چھپ جائے گا تو کیا ہوگا، تو اس نے کہا کہ کچھ نہیں ہوگا، جو کچھ ناول میں لکھا ہے اس سے زیادہ کیا ہو سکتا، بس اتنا ہی ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا، اتنا ہی تشدد کریں۔ تو یہ بظاہر